الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى مشہور اور مسلمہ اصول یہ ہے کہ دوست کا دشمن دوست نہیں، دوست کا دشمن دوست نہیں، دوست کا دوست دوست اور دوست کا دشمن دشمن۔ ایک شخص اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت وفاداری کا اظہار کرے اور ماں باپ کے دشمنوں سے دوستیاں قائم کرے، 100 قسم کھائے، ماں باپ راضی نہیں۔ ایمان لانے والے ان کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے محبت سے بہت سخت۔ اللہ کرے کہ میں آپ ایمان والے ہوں، اگر میں آپ ایمان والے ہیں اور ایسے ہی کریں تو ہماری محبت اللہ سے ہوگی یا نہ ہوگی، تھوڑی ہوگی یا بہت شدید ہوگی۔ ایمان والے تو تب بنیں گے جب اللہ سے محبت بہت شدید ہوگی۔ تو جب میری آپ کی اللہ سے محبت ہے اور بہت شدید ہے تو کیا اللہ کے دوست نہیں بلکہ جو دشمن ہیں ان سے میری دوستی ہوگی؟ اور اگر ہوگی یہ راز کیا راز ہے؟ یہ تو نہیں راز کی ہے دوستی۔ اگر اللہ کے دشمنوں سے توڑتی ہے تو یا ان کا دوست ہے یا سوامی رب، دونوں میں سے ایک بات۔ اب اللہ کے جو دشمن ہیں وہ بہت ہیں، اور جیسے کہ کہتے ہیں آستین کا کام، اندر کے برے، اندر کے اللہ کے دشمن، ان کے بارے میں امتحان بہت کٹھن ہے۔ اور عام طور پر کون سے کہنے والے اور سننے والے اس امتحان میں اللہ نہ کرے کہ میں کرنا یا آپ اور جہاں بات ہے دوستی اور دشمنی کی، اچھا سلوک کرنا، اس کا اسلام حکم دے۔ مشرک، اللہ نہ کرے ماں باپ مشرک ہے تو برا سلوک کرنا ہے اچھا، ہم پابند ہیں، اچھا سلوک وہ معاملہ الگ۔ آئیے اگر میں آپ ایماندار ہیں اور اللہ کرے ہو اور ہماری اللہ کے دوستی بہت ہے تو پھر اللہ کے دشمنوں سے ہمارا معاملہ کیا ہوگا اور اس معاملے کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ایک آیت ہے 28واں پارہ سورہ المجادلہ، پہلی سورت، اس کی آیت نمبر 22 گھروں میں جا کے قرآن پاک کھول کے التماس ہے آیت کریمہ اس کا ترجمہ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ضرور دیں۔ اب سماعت فرمائیے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والآخر، آپ نہیں پائیں گے کسی قوم کو جس کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، کیا کرتے ہیں؟ یوادون من حاد
کہ وہ دلی دوستی رکھے نہیں. کس سے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کی. پرچہ آسان نہیں، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. کیوں؟ اللہ کی اور ان کے رسول کی مخالفت کرنے میں بڑے بڑے تعلق والے ہیں. اللہ نے خود بیان کر دیا، بات ادھر گول مول نہیں، دو ٹوک حکیمہ صاحب، دو ٹوک بات ماننی ہے پھر بھی دو ٹوک، نہیں ماننی پھر بھی. اللہ کو اوپر کیا لوگ کون کے بات ہے آنا ہے اگر نہیں تو اللہ کو میری آپ کی پرواہ ہے. اللہ کے عرش کے پایوں کو ہم نے تھام رکھا ہے. جو جاتا ہے جائے، جو آئے بسم اللہ. آپ نہیں مانتے کسی کو جن کا اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن کے ساتھ ایمان ہے کہ وہ محبت کرے، نہیں محبت کرے نہیں، وہ کیا دلی محبت کرے اس سے جو اللہ اور ان کے رسول کی مخالفت کرے صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا. میرا فرینڈ، میرا کولیگ، میرا سینئر، میرا جونیئر، وہ سارے باپ دادا سے پہلے ہیں یا بعد میں؟ جب ان سے اگر وہ اللہ کے رسول کی، اللہ ان کے رسول سے کی مخالفت کرے، جب ان سے دلی دوستی نہیں تو باقی کون رہیں گے؟ او ابناہم، یا اپنے بیٹے، اوپر بھی نیچے بھی. یہ قریبی لوگ ہیں یا دور کے؟ او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہیں. او عشیرتہم، یا ان کے قبیلے ہیں، ان کے خاندان کوئی بھی ہے. اب سوال یہ ہے، باپوں کو بھی اگر وہ اللہ اور ان کے رسول کے دشمن ہے چھوڑا، بیٹوں کو بھی چھوڑا، بھائیوں کو بھی چھوڑا، خاندان کو بھی چھوڑا، کیا ہوگا؟ ستیہ ناش ہو جائے گا، کباڑا ہو جائے گا، جینا حرام ہو جائے گا، سانس لینا مشکل ہو جائے گا. سن کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ لوگ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا. اللہ بڑا ہے. اگر بات یہاں ختم ہو جاتی قریب بہت کم. اگر میرے اور آپ کے سینے میں ایمان لکھا جائے، دین پر چلنا آسان ہو جائے کہ مشکل ہو؟ ایسے ہو جائے جیسے صاف ندی میں پانی جائے. پانچ سات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اللہ نے ایک فائدہ نہیں بیان کیا، میرے ساتھ ملتے جاؤ کتنے کو. وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے اپنی جانب سے روح کے ساتھ ان کی جب اللہ کی مدد آ جائے ان کی جانب سے روح کے ساتھ، آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے. سارے دن میں دو کھجورے صرف کھانے والے کون کے مقابلے میں فیصلہ تھا؟ کیا تھا؟ اللہ کی جانب سے روح ہوئی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ دو فائدے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تیسرا فائدہ، اللہ تعالی ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے
جہاں خوشی ساتھ آ جائے، قحط کا ڈر ہوگا، بارشوں کا نہ ہونے کا خوف ہوگا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے لذتی نہریں۔ اب کیا ہوگا چوتھا فائدہ، کتنی دیر کے لیے جائیں گے؟ گرمیوں کے سیزن میں، بہار کے سیزن میں جب پھر خزاں آ جائے، بیابان اور برباد ہو جائیں گے، خالدین فیہا، ان جنتوں میں ہمیشہ رہے۔ پانچویں بات، جب اللہ کو غصہ آئے گا دھکا دے دیں گے، رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ چھٹی بات، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو۔ ساتویں بات، اولئک حزب اللہ، وہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت۔ دنیا میں باوفا شخص بے دین بھی، برا بھی، اپنی پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، چور ڈاکو بدعمل اس کی تعریف کرتا ہے کہ تھانے پہنچ جاتا ہے، اڈیالہ جیل کے پیچھے جاتا ہے، ہائی کورٹ تک اس کے کیس کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ جو انسان سیدھا ہے کیا ہوا میری پارٹی، یہی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ بے وفا ہے یا باوفا؟ اللہ جیسا باوفا کون ہے؟ اولئک حزب اللہ، جنہوں نے اللہ کی مخالفت کرنے والے ہر شخص کو دینی تعلق توڑا، اچھا معاملہ کرنا تو جاری رکھا، لیکن دینی تعلق توڑا، کیا ہے وہ عرش والے رب کی پارٹی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ آخری بات اس مقام پر، اللہ خبردار توجہ سے سنو، ان حزب اللہ هم المفلحون، یقیناً اللہ کی جماعت بھی وہ ہی اللہ پانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب وہ ہی فلاح پانے والے ہیں تو جس اس پارٹی میں اس جماعت میں شامل نہ ہوا، اس کی محبت، اس کی دلی دوستی اللہ کی بجائے کسی اور وجہ سے ہوئی تو کامیاب ہوئی۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے اپنے آپ کو، اب کامیاب نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر، نہ ملک کے اندر سب مسافر چل سکتے ہیں اور باہر کو کوئی جھوٹ پوچھتا نہیں۔ اللہ سے آپ کو صحیح معنوں میں ایمان والا بنائے، ہماری دلی دوستی کا معیار اپنی تابعداری کو بنائے، اور اس بارے میں میری آپ کی جو کوتاہی ہے اور بہت ہے، اور مسجد جو کوتاہی ہے اور بہت ہے، وہ اللہ ضرور فرما دے۔